بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس ماحول میں بعثت ہوئی وہ انتہائی جہالت بھرا دور تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت عرب کے ماحول میں مختلف طرح کی برائیاں پھیلی ہوئی تھیں، جن میں سے سرفہرست برائیاں یہ تھی کہ لوگ طواف جو کرتے تھے خانہ کعبہ کا، اللہ کے گھر کا جو طواف کرتے تھے وہ بھی بالکل برہنہ، بالکل ننگا کیا کرتے تھے، کپڑے کے بغیر کیا کرتے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ جس کپڑے میں ہم گناہ کرتے ہیں اس کپڑوں میں اللہ کے گھر کا طواف کیسے کریں۔ مرد بھی بغیر کپڑے کے طواف کیا کرتے تھے اور عورتیں بھی بغیر کپڑوں کے طواف کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اس ماحول میں شراب بھی بہت عام تھی، جوا، اسی طریقے سے زنا اور ایک دوسرے کا حق مارنا، ایک دوسرے کی گردنیں مارنا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو جائے تو اس کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دینا، یہ ساری برائیاں اس وقت عام تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور رفتہ رفتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہوئی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج بھی عطا ہو گیا۔ اب نبوت ملنے کے بعد عقل یہ کہتی ہے کہ اس ماحول میں بے شمار برائیاں پھیلی ہوئی، شراب عام تھی، زنا عام تھا، طواف ننگا کیا جاتا تھا، دوسرے کو ناحق ستایا جاتا تھا، ایک دوسرے پہ ظلم کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اللہ کے علاوہ سینکڑوں معبودان باطلہ کی عبادت کی جاتی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے وہی جو بیچتا وہ یہ وہی بیچتا کہ تم اتنے معبودان باطلہ کی جو عبادت کرتے ہو تمام کی عبادتوں کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ جو عرب کے ماحول میں برائیاں پھیلی ہوئی تھی کہ شراب مت پیو، زنا مت کرو، ان تمام برائیوں کے متعلق کوئی حکم شروع میں اسلام میں نہیں آیا۔ اسلام کے اندر سب سے پہلا جو حکم آیا اور سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ علم کے اوپر نازل ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے، جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق،
کہ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اب یہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ عرب کے ماحول میں ہزاروں نہیں سینکڑوں لاکھوں برائیاں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلے وحی بھیجی اور سب سے پہلا پیغام اہل اسلام کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو دیا، وہ یہ دیا کہ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اور یہ اسی لیے دیا کہ علم ایک نور ہے، ایک روشنی ہے۔ جب آدمی علم حاصل کر لے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اچھے برے کی تمیز خود بخود ہو جائے گی۔ جب آدمی علم حاصل کر لے گا تو سماج میں پھیلی ہوئی سینکڑوں برائیوں کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ گویا کہ علم ایک کیمیا ثابت ہے کہ علم ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے جڑ ثابت ہوگا۔ یہی سے علم کا اندازہ ہوتا ہے اور علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی جو وحی نازل فرمائی اس کی ابتدا اور اس کی شروعات علم سے۔ اس لیے اسلام کے اندر جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے علم شرعی اتنا حاصل کرنا ضروری ہے جس سے وہ حرام اور حلال کی تمیز کر سکے، جس سے اپنی نماز درست کر سکے، جس سے روز مرہ کی زندگی میں آنے والے مسائل کو سرسری طور پر جان سکے۔ اور پھر ایک علم اخروی علم ہے کہ جن کو ہم علم شرعی کہتے ہیں، قرآن و حدیث کا علم، اور اسی کے مقابل اور اسی کے معارض نہیں کہنا چاہیے بلکہ اسی کی معاون جو دوسرا علم ہے وہ علوم عصریہ کہلاتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں اسکول کی تعلیم یا انگریزی تعلیم کہتے ہیں۔ اس وقت چونکہ اسکول کے کھلنے کا وقت ہے، اسکول کے کھلنے کا ٹائم ہے، تمام لوگ اپنے اپنے بچوں کو اسکولوں کے اندر ایڈمیشن کرائیں گے، داخلہ کرائیں گے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے اسکول کا ہم انتخاب کریں۔ ہمارا بچہ کیسا ماحول میں جائے گا تو مسلمان باقی رہے گا، ہمارا بچہ کس نہج پہ چلے گا تو ہمارا بن کر کے رہے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری معمولی سی غلطی اور چھوٹی سی غلطی بچے کے ایمان کے سبب کا، بچے کے ایمان کے جانے کا سبب ہوتا ہے۔ اسلام نے دونوں علموں میں سے کسی علم کے درمیان تفریق نہیں کی اور حاصل کرنے سے منع نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیتی باڑی کا علم عطا فرمایا تھا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جتنی بھی چیزیں، ہر ایک چیز کے نام کا علم عطا فرمایا ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صنعت و خدمت کا علم عطا فرمایا۔ اور پھر ایک ہے کہ زبانیں جاننا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ سے کئی زبانیں سیکھنے کے لیے فرمایا تھا، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبانیں سیکھی نہیں بلکہ اس زبان کے ماہر بن گئے۔
تو اس وقت چونکہ ہم اپنے بچوں کو اسکول کے اندر نیا ایڈمیشن دلانے جائیں گے، نیا داخلہ کروانے جائیں گے، تو اسی مناسبت سے سوچا کہ کچھ باتیں اس تعلق سے ہمارے سامنے آ جائیں۔ آج کل کا جو ماحول ہے اور جو اسکول کے اندر نصاب تعلیم ہے، جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے اس کو اردو میں نصاب کہتے ہیں۔ یہ نصاب، اس نصاب کی جو بنیاد ہے انگریزی تعلیم پر ہے اور یہ انگریزوں کا مرتب کیا ہوا نصاب، اور اس کے اندر سرکاری نصاب جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اسلام کے اندر جو چیزیں ہیں اس اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس سے ہٹ کر کے اور اس کے بالکل خلاف پیش کیا گیا۔ 2017 میں ایک صاحب نے ایک مضمون لکھا اور اس کے اندر گجرات کے ایک اسکول میں ایک نصاب کتاب شامل نصاب ہوا اور اس کے اندر کہا گیا کہ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ تو اس نصاب میں بتلایا گیا کہ روزہ ایک بیماری ہے، روزہ ایک روگ ہے، اور یہ ایسا روگ ہے جو پھیلنے والا ہے، اور روزے کی وجہ سے آدمی کو دست اور قے جیسی بیماری لگ جاتی ہے۔ اس کو بتلایا کس نے؟ اسکول کے سلیبس میں اس کو داخل کیا گیا۔ اب جب بچہ اس کو پڑھ کر کے اسکول سے آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ بچے تو بچپن کے اندر جو بچوں کا ذہن ہوتا ہے وہ بالکل خالی ہوتا ہے۔ بچپن میں جو چیز ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، کہتے ہیں کہ بچپن میں جو چیز ذہن میں بیٹھ جاتی ہے یہ ایسی ہے جیسے کہ آدمی پتھر کے اوپر کوئی چیز لکھے، تو پتھر کے اوپر لکھا ہوا ہو اور اس کو مٹانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے بچپن میں کوئی چیز ذہن کے اندر اگر بیٹھ گئی تو جوانی میں اور بڑھاپے تک اس کو نکالنا آسان نہیں ہوتا۔ ہمارے بچے اگر ایسے اسکولوں میں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ روزے کا جب یہ مطلب پڑھ کر کے آئیں گے تو وہ زندگی میں کبھی روزہ رکھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے مسجد کا ایک الگ انداز سے تعارف کرایا جاتا ہے، مدرسے کا ایک الگ انداز سے تعارف کرایا جاتا ہے، اور مسجدوں کے اندر جو لاؤڈ اسپیکر سے اذانیں ہوتی ہیں اس کو آلودگی کا سبب بتایا جاتا ہے۔ یہ صرف اسکول کے نصابوں کے اندر شامل ہے۔ تو اس لیے میرے محترم اس وقت آپ اپنے بچوں کو، اپنے لاڈلے کو، اپنے لختے جگر کو، بچے کو، بچیوں کو اسکول کے اندر داخل کرائیں گے تو آپ ایسے اسکول کا انتخاب فرمائیں، ایسے اسکول کا انتخاب کریں جہاں چند بنیادی چیزیں ضرور بھی ضرور ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کے نصاب کو بغور دیکھیں کہ اس نصاب کے اندر، اس اسکول کا جو سلیبس ہے اس کے اندر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام کے خلاف زہر بھر دیا گیا، کیونکہ بچہ 6 سال کی عمر میں داخل ہوگا اسکول میں اور 15 سال کی عمر میں 10ویں پڑھ کر کے آپ کے پاس آئے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ 11 سال کا عرصہ ہے۔ اس درمیان بچے کے ذہن میں جو چیزیں بیٹھ جائیں گی 16 سال کی عمر میں آپ اس کو نہیں نکال سکتے، اور اس کو نکالنا ایسا ہی ہوگا کہ جیسے آپ درخت کے جڑ میں پانی دینے کے بجائے اس کے پتوں کے اوپر پانی دے رہے ہیں، تو پتوں کے اوپر پانی دینے سے یا ٹہنی کے اوپر پانی دینے سے درخت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے ابھی اسکول کے انتخاب میں لاپرواہی کی اور اسکول کے انتخاب میں تھوڑی غفلت برتی تو اس کی سزا اور اس کا انجام آپ کو 16 سال کی عمر میں بھگتنا پڑے۔
اس لیے جس اسکول میں اپنے بچوں کو داخل کرائیں گے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہاں کے نصاب کو آپ دیکھیں، وہاں کے سلیبس کو دیکھیں کہ کیسا ہے۔ بعض اسکول ایسے ہیں کہ جس کے اندر ڈانس کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ ہماری بچیاں جاتی ہیں ڈانس کمپٹیشن میں حصہ لیتی ہے اور وہ ڈانس سیکھ کر کے وہاں سے آتی ہے۔ بعض اسکولوں کے اندر ایسے کھیل ایجاد کر دیے گئے ہیں جس کے اندر لازماً بچے اور بچیاں ایک ساتھ رہیں، ایک ساتھ کھیلیں، ایک دوسرے سے ریلیشن بنائیں، اور یہ چیزیں جو بچے بڑے ہوں گے تو خطرناک ثابت ہوتی چلی جائے۔ دوسری چیز، جس اسکول میں آپ اپنے بچوں کو داخل کریں وہاں کے لباس کو ضرور دیکھیں کہ آج کل جو بعض اسکول عیسائی مشنری کے ہیں وہاں پہ سب سے پہلے بچیوں کے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا، جو شرم و حیا کی جڑ ہے، اور دوسرا کام یہ کیا گیا کہ ان کی پنڈلی سے پائجامے کو اور شلوار کو چھین لیا گیا۔ اسکرٹ پہن کر کے آنا لازم کہ ایک باغیرت باپ، ایک باغیرت بھائی اور ایک باغیرت رشتے دار جس لباس میں اپنی بچی کو گھر میں دیکھنا پسند نہیں کرتا اس لباس میں اسکول آنا لازم کر دیا گیا۔ اس لیے ایک باغیرت باپ کے لیے یہ ضروری ہے، اور ایک باغیرت انسان اور مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اسکول کے ڈریس کو دیکھیں، اسکول کے لباس کو دیکھیں، اور بچے کا بھی لباس دیکھیں۔ یہ بچہ جب 10-12 سال کا ہو گیا تو اس کو فل کپڑا پہننا چاہیے، ایسا کپڑا پہننا چاہیے کہ بدن کا جو حصہ کھلا رہنا نامناسب ہوتا ہے وہ کھلا نہ رہے۔ مثال کے طور پر ہاف پینٹ پہن کر کے نہ جائے آپ کا بچہ، ہاف ٹی شرٹ پہن کر کے یا ہاف شرٹ پہن کر کے نہ جائے۔ آپ یہ سوچیں گے کہ ابھی تو بچہ ہے، بچی کے بارے میں سوچیں گے ابھی تو بچی ہے۔ جب آپ اس کو ہاف کپڑا پہننے کی عادت بچپن سے لگا دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ بڑے ہو کر کے آپ کا درد سر بنے گا۔ اس لیے دوسرے نمبر پر یہ دیکھنا چاہیے کہ اسکول کا یونیفارم کیا ہے۔ جو کانوینٹ اسکول چلتے ہیں ان کا مشن یہی ہے اور ان کا نظریہ یہی ہے کہ مسلمان اور خاص طور پر اسلام کی تعلیم کے خلاف ساری چیزوں کو عمل میں لایا جائے، اور ظاہر سی بات ہے ان کا نظریہ اور بلکہ ان کا ماننا ایسا ہے کہ ان کے پاس تو اسکول ہے نہیں اور کوئی دوسرا آپشن ہے بھی نہیں، لازماً یہ ہمارے اسکولوں کے اندر آئی ہے، اور اسکول کے اندر کی کارگزاریاں جو ہیں اور اس کے جو حالات ہیں وہ اسٹیج سے بیان کرنے سے میں قاصر ہوں، اور آپ کو بڑے مجمع کے اندر وہ ساری باتیں نہیں بتلا سکتا کہ اسپیشل کلاس کے نام پہ کیا کروایا جاتا ہے، پکنک کے نام پہ کیا کروایا جاتا ہے، کیسے کیسے کھیلوں کے ذریعے سے اس کے دلوں سے اسلام چھینا جاتا ہے اور ان کی زندگی سے اسلام کو ہٹایا جاتا ہے۔ آج کبھی خالی اوقات میں جس وقت آپ کو اسکول والے کہیں کہ یہ وقت اسپیشل کلاس کا، ایک تازہ واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ حیدرآباد کے اندر ابھی اس علاقے میں بہت بیداری آئی الحمدللہ کہ وہاں کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مال دیا ہے اور اہل ثروت حضرات ہے، وہاں کے علماء کرام نے ان تمام لوگوں کے پاس جا کر کے تشکیلیں کی اور جا کر کے ان کی ذہن سازی کی کہ دیکھو تم تجارت کے لیے فیکٹریاں لگاتے ہو، تجارت کے لیے کارخانے بناتے ہو،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال تمہیں دیا ہے اور اس قابل بنایا ہے کہ 2-4-10 اسکول بھی قائم کر سکتے ہو. جو پیسے کارخانے سے کماتے ہو، جو پیسے تجارت کے دوسرے ذرائع سے کماتے ہو، مان لو کہ کمائی کا ہی ذریعہ ہے. اسکول جو ہے یہ ایک مکمل تجارت ہے. آپ کو ایڈمیشن فیس دینا پڑتا ہے، آپ کو ڈریس کا پیسہ مکمل دینا پڑتا ہے. پڑھائی اگرچہ 9 مہینے ہوتی ہے لیکن مکمل 12 مہینے کی فیس ادا کرنی پڑتی ہے. پھر اس کے نام پہ اس کے نام پہ مکمل طور پر وہ تجارت کا اڈا بن کر کے رہ گیا. تو علماء کرام نے اہل ثروت کو اور مالدار لوگوں کو تیار کیا اور جگہ جگہ پہ الہدایہ نام سے اسکول قائم ہے، الفلاح نام سے اسکول قائم ہے اور مکمل وہی نظام. لیکن کیا کیا انہوں نے؟ اس کے ساتھ ساتھ دینیات کا ایک کلاس لگا دیا کہ جہاں بچے انگریزی پڑھیں گے، جہاں بچے مراٹھی پڑھیں گے، جہاں سائنس پڑھیں گے، جغرافیہ پڑھیں گے، میتھ پڑھیں گے، ساری چیزیں پڑھتے رہو. اس کے ساتھ ساتھ ایک کلاس دینیات ہے انہوں نے سیٹ کر دی. اب کیا ہو گیا کہ بچوں کو اسکول کے علاوہ الگ سے نہ تو مکتب جانے کی ضرورت ہے اور نہ کسی کو گھر پہ بلا کر کے ٹیوشن پڑھانے کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ جیسے بچے انگریزی میں مضبوط ہوتے ہیں، جیسے بچے دوسرے علوم و فنون میں مضبوط ہوتے ہیں، دینیات کے اندر بھی، قرآن پڑھنے میں بھی، دعائیں یاد کرنے میں بھی، حدیثیں یاد کرنے میں بھی اتنے ہی مضبوط ہیں. حیدرآباد شہر کا یہ رزلٹ ہے. وہاں کے ایک بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر نظام صاحب. انہوں نے اپنے بچے کو ایک اسکول میں، کانوینٹ اسکول میں داخل کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بااثر بنایا ہے. ان کو بااثر شخصیت، بڑے لیول کے ڈاکٹر، اور فیس بھی بہت اعلیٰ تھی اس اسکول کی. جب انہوں نے اپنے بچوں کو داخل کیا اس اسکول کے اندر تو ان کے دل میں خیال آیا کہ چلو کبھی کبھی خارجی اوقات میں جا کر کے جو اسکول کی ٹائمنگ کے علاوہ اوقات ہے، مثال کے طور پر اسکول کا ٹائم ہے 7 بجے سے 1 بجے تک یا 12 بجے تک، اس کے علاوہ اسکول والے یہ کہتے تھے کہ ہم اسپیشل کلاس چلاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اسکول کے گیٹ پہ گئے اور کہا کہ چھٹی کا وقت ہو چکا اور اس سے 2 گھنٹے زائد ہو گئے، اب تک میرا بچہ گھر پہنچا نہیں. اسکول والوں نے کہا کہ ابھی اسپیشل کلاس چالو ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مجھے اندر جانے دو، میں دیکھوں گا اس کلاس کے اندر پڑھایا کیا جاتا ہے. اسکول کے جو واچ مین تھے انہوں نے جانے سے روکا، لیکن چونکہ یہ بااثر شخصیت ہے، اپنی طاقت پہ اور اپنے پاور کے اندر چلے گئے. اور جب کلاس میں جا کر کے دیکھا تو ان کو ان کے ذہنوں کے اندر، بلکہ تمام وہ بچے جو مسلمانوں کے تھے، تمام بچوں کو عیسائی عقائد سکھلائے جا رہے. کیا سکھائے جا رہے تھے؟ کہ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے. جو عیسائیت کا عقیدہ ہے وہ ساری چیزیں غرض دے کے سکھلائی جا رہی. ڈاکٹر صاحب نے اپنے بچے کا کلاس کے اندر گھس کر کے ہاتھ پکڑا اور زبردستی لے کر کے چلے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا کہ آج ان کے قریب 20 یا 25 اسکول شہر حیدرآباد میں چلتے ہیں اور مکمل اسلامی ماحول اور اسلامی نظام کے ساتھ ان کے اسکول چلتے ہیں. تو اس لیے یہ وقت جو ہے آپ اپنے بچوں کو اسکول کے اندر ایڈمیشن دلائیں گے، نیا داخلہ کروائیں گے، تو یہ چند چیزیں ہیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. ان کا لحاظ رکھیں گے بچہ آپ کا رہے گا. سب سے پہلی چیز کہ وہاں کے سلیبس کو دیکھیں، وہاں کے نصاب کو دیکھیں. دوسری چیز وہاں کی تربیت کو دیکھیں. تیسری چیز وہاں کے لباس کو دیکھیں. ان ساری چیزوں کو اگر دیکھیں گے تو بچہ پڑھنے کے بعد بھی آپ کا رہے گا. ان چیزوں کو اگر نہیں دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ 16 17 سال 20 سال کی عمر میں بچے سے آپ کو اپنا ہاتھ دھونا پڑے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.